وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 22۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیک عمل صرف یہ نہیں کہ تم عبادت کرتے ہوئے اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق حساب کتاب کے دن پر اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں، میری نازل کردہ کتابوں، میرے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھو، وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جو لوگ مجھے اپنا رب مان کر، اپنی شہرک سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ میری محبت میں میرے دیے ہوئے مال میں سے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ضرورت مندوں اور غلاموں کو رہائی دلانے کے لیے مال خرچ کریں۔ میں نے مدد کرنے یا مال دینے کے لیے سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ میں نے ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مصیبت میں اور جہاد کے وقت اگر تنگ دستی آئے تو اس پر صبر کرنا۔ مجھ سے محبت کرتے ہوئے میرے حکم پر عمل کرنے والوں کا یہی طریقہ ہے۔ ایسے لوگ ہی سچے اور گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ وضاحت: یہاں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ظاہری طور پر کسی سمت میں رخ کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہماری توجہ اس بات پر رہنی چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو پوری طرح سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اسے شامل کریں۔ یہاں مسافروں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں، شہروں یا ملکوں سے دور ہیں اور واپس جانے کے اسباب نہیں رکھتے۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں غلامی عام تھی۔ اللہ نے مال اور اسباب رکھنے والوں کو، غلاموں کو آزادی دلانے کا حکم قرآن میں بار بار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کو آزادی دلانا اللہ کے نزدیک بہترین نیکیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے مختلف غلطیوں اور گناہوں کی معافی کی شرط غلاموں کو آزاد کرنا رکھی تاکہ غلامی ختم ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، معاشرے میں انصاف اور امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ناحق قتل کیے جانے والوں کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایسا قتل جو ارادے کے ساتھ کیا جائے نہ کہ غلطی سے، جرم ثابت ہونے کی صورت میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ میں نے قصاص یعنی جرم کے برابر سزا تم پر فرض کر دی ہے۔ کسی بھی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ قاتل آزاد ہو تو اسے ہی، عورت ہو تو اسے ہی، غلام ہو تو اسے ہی قتل کرنے کی سزا دی جائے گی۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ قتل آزاد کرے لیکن بدلے میں اپنا غلام قتل کرنے پر تیار ہو۔ ایسا کرنے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی امن۔ قتل کا بدلہ قاتل کو سزا دے کر لیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اگر مقتول کے وارث قتل کے بدلے میں جان لینے کے بجائے دیت لینا قبول کر لیں تو قاتل کو چاہیے کہ بغیر پریشان کیے انہیں ادا کرے۔ دیت معاشرے میں رائج اصولوں کے مطابق انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ آسانی اور بدلہ تمہارے لیے میری طرف سے رحمت ہے۔ جو کوئی قصاص یا دیت لینے یا دینے کے بعد سرکشی کرے تو اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وضاحت: معاشرے میں انسانی جان کی اہمیت اور حفاظت کے لیے اللہ یہاں ہمیں قتل جیسے اہم معاملے میں اصول اور قانون بتا رہا ہے۔ اللہ نے قصاص کو زندگی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ ایک اچھے اور پرامن معاشرے میں لوگوں کی زندگی محفوظ ہونا سب سے اہم ہے۔ اللہ نے جہاں ناحق قتل کا بدلہ لینے کا حکم دیا تاکہ معاشرہ ایسے جرائم سے پاک رہے، وہیں یہ بھی واضح کر دیا کہ قتل کرنے والا کتنا ہی با اثر یا اہم کیوں نہ ہو، وہی سزا کا حقدار ہے۔ آج کے زمانے میں قتل کی سزا دینے کا اختیار ریاست کے پاس ہے، کسی فرد یا خاندان کے پاس نہیں۔ ورثہ پہلے اپنے مقتول کی دیت وصول کر لیں اور بعد میں موقع ملنے پر قاتل کو جان سے مار دیں۔ اللہ نے اس بات سے سختی سے منع کرتے ہوئے ایسا کرنے پر عذاب دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح قاتل کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ دیت کے بدلے میں قتل کی معافی کے قانون کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی عادت نہ بنا لے۔ ایسا کرنے کی صورت میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصاص اور خون بہا اچھے طریقے سے ادا کرو۔ آج کل یعنی سن 2024 میں پاکستان میں دیت 30,630 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یعنی 66,57,900 روپے ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا جس کے اپنے قوانین اور اصول تھے۔ بڑا قبیلہ یا بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا چھوٹے قبیلے یا چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر بڑے قبیلے کا کوئی شخص چھوٹے قبیلے کے غلام کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو بڑا قبیلہ قاتل غلام کو سزا دینے کے بجائے چھوٹے قبیلے کے معزز اور آزاد انسان کے قتل کا مطالبہ کرتا۔ اسی طرح بڑا قبیلہ اپنے ایک فرد کے بدلے میں چھوٹے قبیلے کے کئی افراد کو قتل کر دیتا۔ اگر مقتول کا تعلق چھوٹے قبیلے سے ہوتا تو بڑے قبیلے والے بدلے میں قاتل کے بجائے اپنے غلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہوتے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت اور برابری کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل اور سمجھ رکھنے والو، مقتول کو جان بوجھ کر ارادے سے قتل کرنے والے سے بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ بدلہ ناحق قتل کو روکے گا، اسی لیے ناحق قتل کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو اور تم لوگ عذاب سے بچ جاؤ۔ وضاحت: اللہ چاہتا ہے کہ انسان امن اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قتل کے بدلے کا قانون سمجھایا ہے۔ یہ سزا قتل جیسے جرم کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ قتل کے بدلے میں قصاص یا دیت ادا کرنے کی صورت میں قاتل کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، تاہم مقتول کے ورثاء کو مجبور کر کے یا دھوکہ دہی سے کوئی فیصلہ لینے کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی۔ قصاص یا دیت لینے کا فیصلہ مقتول کے وارث کرتے ہیں، اس لیے مقتول کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ اللہ اسے گناہوں کے کفارے کی صورت میں عطا کرے گا۔ قتل کا بدلہ قتل یعنی قصاص کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم میں سے جو کوئی مال یا جائیداد رکھتا ہو تو مرنے سے پہلے اس پر اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے انداز میں وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ذمے یہ حق ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں دیا گیا حکم بعد کے زمانے میں اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب کسی وارث کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی جگہ نیا حکم بھیجا گیا جس میں وراثت کے تمام حقداروں کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ بعد کے حکم کے مطابق مرنے کے بعد وصیت کے ذریعے صرف اپنی جائیداد اور مال کا 1/3 کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے جو اس کے قانونی وارثوں میں سے نہ ہو۔ جائیداد اور مال کا 2/3 حصہ اللہ نے وارثوں کے لیے مقرر کیا ہے۔
انسان اپنی زندگی میں اپنے مال اور جائیداد کو جیسے چاہے استعمال کرے، خرچ کرے یا کسی کو دے دے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں والدین کے بوڑھا ہونے پر لوگ ان سے وراثت میں حصہ مانگتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ وراثت تو بنتی ہی اس وقت ہے جب جائیداد یا مال کا مالک زندہ نہ رہے۔ کسی کی زندگی میں جائیداد یا مال میں سے وراثت کا حصہ مانگنا غلط ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول سے پہلے حجاز میں وراثت کا کوئی نظام یا قانون موجود نہیں تھا۔ مرنے کے بعد ورثہ اور دوسرے رشتہ دار طاقت اور زور بازو سے جس چیز کو حاصل کر سکتے کر لیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات حقیقی وارث محروم رہ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدائی طور پر صاحب جائیداد کو وصیت کرنے کا حکم دیا۔ بعد کے زمانے میں اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ قانون اور ورثہ کا حصہ تک مقرر کر دیا تاکہ یہ معاملہ الجھن کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کئی احکام مرحلہ وار نافذ کیے تاکہ معاشرتی اور انسانی نفسیات کے مطابق انہیں اپنانا ممکن ہو سکے۔ وراثت اور وصیت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ وراثت کے معاملے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 حتمی قانون بتاتی ہے جو آج نافذ العمل ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ یاد رکھو، مرنے والے کی نصیحت پر عمل کرنا پیچھے رہ جانے والے وارثوں پر فرض ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ مرنے والے کی وصیت بدل دے۔ مرنے والے کی وصیت بدلنے والا گنہگار ہوگا۔ بے شک میں دور اور نزدیک سے سننے، ہر ظاہر اور چھپی چیز کو جاننے والا ہوں۔ وضاحت۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 180 کا تسلسل ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ اگر وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی رشتہ دار کی بیجا حمایت یا کسی حقدار کا حق نہ دینے کا ڈر ہو اور ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو یا غلطی سے، تو اسے درست کرنے والے پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک میں گناہ اور غلطیاں بخشنے والا بے حد و حساب مہربان ہوں۔ وضاحت۔ آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 182 تک جائیداد یا وراثت کے متعلق وصیت کے احکام اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی روشنی میں طے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیات 180 سے 182 کے حکم اب لاگو نہیں ہیں۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 6 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلام، ایسا انسان جس کے کوئی حقوق نہ ہو، جسے اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہ ہو، وہ کسی اور کی ملکیت ہو، غلام کہلاتا ہے۔ غلام کا مالک اس سے محنت اور مشقت بغیر کسی معاوضے کے لیتا ہے۔ غلام کو اپنی اولاد پر بھی حق نہیں ہوتا، وہ پیدائشی غلام ہوتی ہے۔ غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں غلاموں کی منڈیاں موجود تھیں۔ کسی بھی آزاد انسان کو پکڑ کر یا قیدی بنا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا۔ اپنے مالک سے آزادی حاصل کرنا کسی غلام کا حق نہیں ہے۔ مالک چاہے تو کسی شرط کو پورا کرنے پر یا اپنی خوشی سے غلام کو آزادی دے دے۔ غلامی، ایسی حالت جس میں انسان کسی دوسرے کی ملکیت ہو، غلامی کہلاتی ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں غلامی موجود رہی ہے۔ اسلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے غلامی کو ختم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ مالک، کسی غلام پر حق رکھنے یا ملکیت رکھنے والے کو مالک کہتے ہیں۔ مالک اگر غلام کو جان سے مار دے تو یہ بھی اس کا حق سمجھا جاتا تھا۔ کوئی شخص غلام کے قتل کا بدلہ نہیں لیتا تھا۔ آزاد، ایسا شخص جسے اپنی مرضی کرنے کی آزادی ہو، آزاد کہلاتا ہے۔ ایسا شخص کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں قانون یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا شخص آزاد ہے۔ قصاص، قصاص کا معنی ہے پیچھا کرنا یا زیادتی کے برابر سزا دینا۔ ناحق قتل کے بدلے میں مارنے والے کو قتل کرنا قصاص کہلاتا ہے۔ اللہ نے ناحق قتل کیے جانے والے کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ قتل کے بدلے یعنی قصاص میں زندگی ہے تاکہ لوگ قتل کرنے سے باز رہیں۔ اس کا اختیار ریاست کے پاس ہے۔ دیت یا خون بہا،
انسانی جان کا بدلہ 100 اونٹ یا اس کے برابر مال لے کر معاف کر دینا دیت کہلاتا ہے۔ اسے خون بہا بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی جان کی دیت 100 اونٹ کے برابر ہے۔ مقتول کے وارثوں کا دیت لے کر قاتل کو معاف کر دینا اللہ کی اجازت سے ہے۔ یہ راستہ ہمیں ہمارا دین دکھاتا ہے۔ دیت لے کر قاتل کو معاف کرنے پر یہ کہنا تم نے اپنے مقتول کا خون بیچ دیا ہے مناسب نہیں۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دیں تو اس کا اجر اللہ کے ہاں معاف کرنے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ وصیت ایسی بات یا نصیحت جس کا تعلق کسی مرنے کے بعد ہو وصیت کہلاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وصیت کا تعلق مالی معاملہ سے ہی ہو۔ منسوخ ایسی آیات جن کا حکم بعد کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے کسی دوسری آیت مبارکہ کے حکم سے بدل دیا یا منسوخ کر دیا، منسوخ کہلاتی ہیں۔ بعد کے زمانے میں اللہ نے آیت نمبر 180 میں دیا گیا حکم منسوخ کر دیا۔ ناسخ ایسی آیات جن میں اللہ نے قرآن کی کسی آیت کا حکم منسوخ کر کے نیا حکم جاری کیا ناسخ کہلاتی ہیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق ایسی آیات 20 اور کچھ کے مطابق 5 ہے۔ وصیت کے متعلق آیت نمبر 180 میں دیا گیا حکم بعد کے زمانے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ وراثت کسی انسان کے مرنے پر اس کی جائیداد اور مال اس کی وراثت کہلاتا ہے۔ اس مال یا جائیداد پر اس شخص کے وارثوں یعنی اولاد، والدین اور شریک حیات کا حق ہوتا ہے۔